آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یوٹیوب ٹرپل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ محترم سامعین و ناظرین، خطبہ مسعودہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ ناظرین کرام، اس مختصر سے ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک خاص مسئلہ کے بارے میں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کیا آداب القامت سے قبل درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے آخر تک آپ بنے رہے، انشاءاللہ تعالی ایک خاص مسئلہ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ فقہاء کرام کے نزدیک اذان اقامت سے قبل درود شریف پڑھنا جائز و مستحب ہے۔ ناظرین کرام، فقہاء کرام اس مسئلے میں تین باتیں خاص کر بتائیں۔ نمبر ایک، درود شریف کا قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف کا حکم قرآن و حدیث میں مطلق بیان کیا گیا ہے، یعنی کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، آپ کا جب جی چاہے پڑھیں۔ نمبر دو، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ اذان و اقامت سے قبل درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اذان و اقامت کی آواز سے درود شریف کی آواز کم رکھیں، یعنی درود شریف کی آواز کم رہے اذان و اقامت کی آواز سے۔ اس کے بعد نمبر تین، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت سے قبل اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو درود شریف پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائے تاکہ فصل واقع ہو جائے، غیر ہونے، اس کے بعد درود شریف اذان اور اقامت کہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ میں آ گئے ہیں۔ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو بتاتا ہوں، جیسا کہ ابھی ہم کو اذان دینا ہے اور اذان سے قبل ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، تو میں درود شریف پڑھتا ہوں، اس کے بعد اذان کے چند کلمے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ اس مسئلے کو مکمل طریقے سے سمجھ جائیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا قريبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ ناظرین، میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا کہ درود شریف پڑھنے کے بعد تھوڑا گیپ لیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، تو میں نے درود شریف پڑھ کر تھوڑی دیر ٹھہر گیا، اس کے بعد اذان کو میں نے سنایا۔ تو اور دوسری بات، فقہاء کرام نے جو فرمایا کہ اذان کی آواز سے درود شریف کی آواز کم رہے، تو میں نے اذان کی آواز سے درود شریف کی آواز کو کم رکھا۔ تو امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو مکمل طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ دلیل کے لیے میں چند کتابیں پیش کرتا ہوں جس کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر ایک، فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 395، رد المحتاج، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر یعنی 518، فتاوی مرکز درگہ دیکھتا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 159۔ ان کتابوں کے اندر آپ جو ہے اس مسئلے کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق
سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔